بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا، مگر حضور پاک نے ان دونوں صحابہ کریم کو یہ جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے محبوب گفتگو کر رہے تھے، یعنی حضور پاک کا ہی ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے سمیت بے شمار لوگوں نے حضور پاک کی نیک دختر سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رضی اللہ رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی یعنی کہ غربت کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بی بی فاطمہ سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرت اسی وقت حضرت سیدنا مرتضیٰ رضی اللہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ علی اپنے کسی دوست کے باغ میں پانی دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت علی کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور پاک سے ان کی دختر نیک کا رشتہ مانگیں۔ انہیں یقین تھا کہ حضور پاک منع نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت علی بہت شریف تھے اور بہت اچھے دل کے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت علی صحابہ کی تاریخ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور پاک نے ان کے اس رشتے کو قبول فرمایا اور اپنی بیٹی یعنی فاطمہ زہرا کے پاس گئے اور کہا، فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، کیا تمہیں منظور ہے؟ بی بی فاطمہ نے سر جھکا کر منظوری ظاہر کی اور حضرت علی المرتضیٰ سے یہ دریافت کیا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زیرہ موجود ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی زیرہ کو فروخت کر دو۔ انہوں نے اپنی زیرہ کو 40 درہم میں فروخت کر دیا اور بی بی فاطمہ زہرا کے لیے ضروری سامان لے کر آ گئیں اور بعد میں پیارے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھایا تھا۔ پیارے نبی نے اپنی بیٹی کے نکاح میں سب کو شہد کا شربت پلایا تھا اور نکاح میں پیارے نبی نے 400 درہم میں فاطمہ زہرا کو حضرت علی کے نکاح میں دیا تھا اور کہا تھا کہ کیا علی تمہیں نبی کی بیٹی فاطمہ سے نکاح قبول ہے؟ اس پر حضرت علی نے بہت خوش ہو کر کہا تھا کہ جی ہاں، مجھے یہ نکاح قبول ہے، اور سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور بہت دعائیں مانگی تھی اپنے لیے۔ اور نکاح کے بعد پیارے نبی نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کو بہت دعائیں دی تھی اور کہا تھا کہ اللہ ان کو تو نیک صالحہ اولاد عطا فرمانا اور بہترین جوڑوں میں انہیں شامل کرنا۔ سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ کی رخصتی کچھ عرصے کے بعد ہوئی تھی۔ ان کی رخصتی ایک دم نہیں ہوئی تھی، کچھ وقت لگا تھا۔ حضرت عقیل یعنی کہ جو حضرت علی کے بھائی تھے، انہوں نے حضرت علی سے رخصتی کو کہا۔ دونوں بھائی مل کر سلمان فارسی کے پاس گئے اور انہوں نے پیارے نبی سے رخصتی کو کہا۔ اس پر پیارے نبی نے سلمان فارسی سے کہا کہ آپ علی سے کہہ دیں وہ رخصتی کر کے لے جائیں۔ اب حضرت علی کے پاس صرف ایک اونٹنی ہے اور کرائے کا گھر ہے۔ اتنی غربت تھی، لیکن شیر خدا تھے اور آپ پیارے نبی کو پتہ تھا کہ یہ رشتہ آسمانوں پر بھی بن چکا ہے تو زمین پر تو اس کا بننا لازمی ہے، اور اللہ کے وہ نیک تھے، وہ ایمان کے یعنی اسلام کے چھوٹے خلیفہ بھی تھے۔ تو اب آتی ہے بات ان کی شادی کی۔ حضرت علی کا کرائے کا گھر تھا، اس لیے خاتون نے ان کے گھر کو سجایا اور بی بی فاطمہ کے آنے کی تیاریاں کی۔ پیارے نبی نے اپنی بیٹی کا ولیمہ اپنے پاس سے کیا تھا۔ اس سے ناظرین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ولیمہ
ضرور کرنا چاہیے، یہ سنت نبی ہے۔ اور پیارے نبی نے اس ولیمے میں اپنے ہاتھوں سے دیگ پر بیٹھ کر پورے مدینے کو کھانا کھلایا تھا، اور پورے مدینے نے اس کھانے کو کھایا تھا، اور کھانے میں جو کی روٹیاں تھی اور سالن تھا۔ لوگوں نے اس کھانے کو بہت اچھے سے کھایا تھا اور بہت دعائیں دے کر گئے تھے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کو۔ اور اس کے علاوہ حضور پاک نے ایک ڈرنک، ہم اسے ڈرنک بول سکتے ہیں، شیک بول سکتے ہیں، وہ شربت تھا، اور وہ شربت شہد، گھی اور چھواروں کا بنا ہوا تھا۔ وہ حضور پاک نے سب کو پیش کرایا تھا اپنی بیٹی کے ولیمے میں۔ سبحان اللہ! پیارے نبی کا پیارا فرمان۔ بیان بتانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ شادی بہت دھوم دھام سے کی جائے۔ اگر لڑکے کی فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ بہت صحیح نہیں ہے تو لڑکی کے والد بھی اپنے جانب سے ولیمہ کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی نے یہ میسیج اپنی امت کے لیے یعنی ہم لوگوں کے لیے دیا ہے، اور شادی میں لڑکی کی منظوری لینا سب سے ضروری ہے، کیونکہ زندگی اسے بسر کرنی ہوتی ہے، ہمیں یا آپ کو بسر نہیں کرنی ہوتی۔